والعزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اکڑے ہوئے سر سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے. اکڑے ہوئے سر سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے. ادب سے جھکا ہوا سر ہی باوقار ہوتا ہے. کسی پھلدار پیڑ کا نظارہ تو بھی کر لینا. کسی پھلدار پیڑ کا نظارہ تو بھی کر لینا. جھکا ہوتا ہے وہی شجر جو پھلدار ہوتا ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان میں دو مادے رکھے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا، اور حکم ارشاد فرمایا کہ خیر کو اختیار کرنا ہے، شر سے دور رہنا ہے. اور یہی ہمارا امتحان ہے. امتحان یہی کہ دونوں مادے ہمارے اندر موجود، ہم میں سے ہر ایک کے اندر، خیر کا بھی شر کا بھی. پھر اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ خیر کو اختیار کرو، شر سے بچ جاؤ. دیگر افعال اور اعمال کی طرح اخلاقیات کے اندر بھی یہی دو پہلو، اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ. حکم کیا ہوا کہ اخلاق حسنہ کو اختیار کرنا ہے اور اخلاق سیئہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اخلاق حسنہ انسان کی خوبی کہلاتی ہے، اور اخلاق سیئہ یہ ایک روحانی مرض ہے جس کا علاج ضروری ہے. کئی اخلاقی بیماریاں ہیں، ان میں ایک بہت بڑی بیماری جس کو ام الامراض کہا گیا، اخلاقی بیماری، اخلاق سیئہ، وہ تکبر ہے. تکبر کئی بیماریوں کی جڑ ہے، اور یہ ایسی متعدی بیماری ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وبائی مرض آ گیا، ایک سے دوسرے کو منتقل ہو رہا ہے، تو یہ بھی اس وبائی مرض کی طرح ایسا مرض ہے کہ ایک مرض سے آگے کئی امراض اس سے پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے تکبر اور خود پسندی کے نقصانات اور اس کے معاشرتی اثرات. اس تکبر کا مقابل لفظ وہ عاجزی آتا ہے. ایک بات گفتگو کے ابتدا میں ہی کلیئر کر لیں کہ متکبر ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے. تکبر کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آسمانوں اور زمینوں کی کبریائی وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے کا اختیار نہ انبیاء کو دیا، نہ صحابہ کو دیا، نہ اولیاء کو دیا، نہ اتقیاء کو دیا، نہ علماء کو دیا. غرض یہ کہ جن و بشر اور تمام مخلوقات میں تکبر کرنے کا اختیار اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں دیا. اور کائنات کا پہلا گناہ
وہ یہی تکبر ہے۔ جو پہلا گناہ سرزد ہوا اس کائنات کے اندر وہ تکبر ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا اور دلیل دی، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، آگ بلندیوں کی طرف جاتی ہے، مٹی پستیوں کی طرف جاتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ کیوں کروں؟ دلیل کو دیکھیں، دلیل بڑی مضبوط نظر آتی ہے، لیکن مقابلے میں حکم ہے اللہ رب العزت کا۔ تو ایک بڑا اہم نقطہ یہاں سے سمجھ آیا کہ اللہ رب العزت کے جہاں واضح احکامات ہوں وہاں پر اپنے ذہنوں کے گھوڑے دوڑانا ہم چھوڑ دیں۔ آمنا وصدقنا وسلمنا میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ شیطان نے یہی کیا، اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنی دلیل پیش کی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ تکبر کئی بیماریوں کی جڑ ہے۔ حسد تکبر سے پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر خیال آتا ہے کہ ہم برابر کے ہیں یا میں اس سے بڑا ہوں، یہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، میری ترقی کیوں رکی ہوئی ہے؟ حسد پیدا ہو گیا۔ وجہ کیا؟ وہی دل کے اندر تکبر تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ غیبت، تجسس، بغض، کینہ، ان تمام کی بنیاد کی طرف آپ جب جائیں گے تو بنیاد آپ کو تکبر نظر آئے گا۔ غصہ، بے جا غصہ، بنیاد یہی تکبر۔ اسی لیے ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ یہ غصہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے، اپنے سے کمزور پر آتا ہے، اپنے سے اوپر والے پر نہیں آتا۔ وہ اسی لیے آتا ہے کہ اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اور پھر اپنے سے کمزور پر غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ جیسے ماں سے اولاد پیدا ہوتی ہے ویسے ہی تکبر سے اور روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تکبر کہتے کسے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ہاں، ایک آدمی کہتا ہے میں فلاں سے عمر میں بڑا ہوں، یہ تکبر نہیں ہے۔ یا میرے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے، فلاں کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے، اگر اس کو حقیر نہیں سمجھ رہا یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ لیکن اگر ان بنیادوں پر یا کسی اور بنیاد پر اپنے آپ کو افضل سمجھ لے، دوسرے کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ اور یہ بڑی مخفی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے کہ اکثر اس میں مبتلا شخص کو ہی معلوم نہیں ہوتا کہ میں اس بیماری کا شکار ہو چکا ہوں۔ جیسے کینسر آپ سب جانتے ہیں موذی مرض ہے، جب یہ بیماری لگتی ہے اندر ہی اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، بیمار کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اکثر ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ اس کی کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی۔ اور جب پتہ چلتا ہے معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، اور اگر موقع پر ٹیسٹ کر لیا جائے تو کچھ نہ کچھ قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بیماری پر تکلیف کا آنا یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ بیمار ہیں، اندر کوئی خرابی ہے، اس سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اس کا علاج کریں گے۔ تو یہ ایسی بیماری ہے کہ اکثر اوقات اس کے اندر مبتلا شخص کو ہی معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے یہ ناقابل علاج بیماری، ایسی موذی مرض لگ چکا ہے۔ کبھی ہم نے کسی سے نہیں سنا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ یار میرے اندر تکبر آ گیا ہے، میں متکبر بن گیا ہوں، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر تکبر ہے۔ تو جیسے کینسر کے علاج کے لیے بار بار ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے، یہاں پر بھی بار بار اپنا خود معائنہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میرے اندر یہ بیماری پیدا تو نہیں ہو گئی۔
اور یہ ایسا موذی مرض، بسا اوقات ہم بظاہر عاجزی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر تکبر ہوتا ہے۔ بظاہر عاجزی، میں تو بڑا ناکارہ ہوں، میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں تو بڑا جاہل ہوں۔ اب کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، یہ اندر یہ ہوتا ہے کہ میں جب یہ جملہ کہوں گا سامنے والا مجھے یہ کہے کہ نہیں آپ تو بڑے کام کے آدمی ہیں، آپ کہاں جاہل ہیں، آپ تو بڑے علامہ ہیں، آپ گناہگار کہاں، آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں۔ اندر یہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا ٹیسٹ کرنا ہے، کبھی کسی کو یہ کہہ کر دیکھیں جو کہے کہ میں بڑا جاہل ہوں، اس کو کہ ہاں واقعی آپ جاہل ہیں۔ یہ کرنا نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، پھر دیکھیں کیسی لڑائی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھے، میرے بڑے اچھے دوست تھے، وہ بار بار یہی جملہ کہتے تھے، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں تو جاہل۔ کہتے میں اکثر سنتا تھا، ایک دن میں نے یہی ٹیسٹ کرنے کا سوچا۔ انہوں نے کہا میں جاہل ہوں، میں نے کہا واقعی آپ جاہل آدمی ہیں۔ کہتے ہیں بڑی گہری دوستی تھی، پورا 1 سال انہوں نے میرے سے بات ہی نہیں کی، اور کہتے ابھی بھی دوستی کی وہ کیفیت نہیں بن پائی، بہت لمبا عرصہ گزر گیا۔ تو معلوم ہوا کہ بظاہر عاجزی ہے لیکن اندر تکبر ہے۔ تو ایسی بیماری کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہو چکا ہوں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر تکبر نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہوتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی جب کوئی تعریف کرتا کہ حضرت آپ نے بڑا اچھا واعظ ارشاد فرمایا، بڑی اچھی گفتگو کی، بڑا اچھا کلام کیا، تو وہ خوش ہوا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں اور آپ اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میں فوراً دل کے اندر یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ خوبی اگر ہے تو وہ پیدا کرتا ہے اللہ رب العزت کی، تو یہ حقیقت میں تعریف اللہ ہی کی ہو رہی ہے، میری ہو ہی نہیں رہی۔ تو یہ ایسی بیماری ہے۔ عرض کرنے کا مقصد کہ کبھی نظر آ رہی ہوتی ہے ہوتی نہیں ہے، اور کبھی نہیں نظر آ رہی ہوتی لیکن ہوتی ہے، کیونکہ یہ اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے سخت ارشادات اس حوالے سے فرمائے، چند ایک عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے ابلیس کو کہا، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیوں نہیں کیا؟ ابا، اس نے انکار کیا۔ وجہ کیا بنی؟ وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کیا، اور یہ تکبر اس کو کس طرف لے گیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر ہو گیا۔ اتنا بڑا عابد اس تکبر کی بنیاد پر کافر ہو جاتا ہے۔ خوف خدا سے رکاوٹ کا یہ بہت بڑا سبب ہے تکبر، اور گناہوں میں پھنسنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ تکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ غرور ان کو گناہوں میں پھنسا دیتا ہے۔ غرور کی بنیاد پر ان کے دل میں، تکبر کی بنیاد پر ان کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہی نہیں ہوتا۔ فَحَسْبُهُ جہنم، پھر جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا بیٹھتے ہیں۔ تو بنیاد کیا بنی؟ بنیاد تکبر۔ اور اللہ رب العزت کی محبت کی دوری کا سبب ہے ان اللہ لا يحب المستكبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور واضح اعلان فرمایا کہ تکبر کرنے والے جہنمی ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ اور یہ تکبر ایسی بیماری ہے کہ جب یہ دل کے اندر آ جائے، پھر بار بار اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ بھی آ رہی ہو، پریشانیاں بھی آ رہی ہوں، مشکلات بھی آ رہی ہوں، یہ دل سے نکلتی نہیں ہے۔ یہود کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ
قدم آیات مفصلات کہ اللہ رب العزت نے ان کے اس تکبر کی وجہ سے ان پر مختلف طرح کے عذاب نازل کیے، ان پر طوفانوں کو بھیجا، ان پر ٹڈیوں کو مسلط کیا، ان پر جوؤں کو بھیجا، ان پر مینڈکوں کو بھیجا، ان پر خون کا عذاب جاری کیا۔ گویا کہ واضح واضح نشانیاں اللہ رب العزت نے ان پر نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، ان کے اندر چونکہ تکبر تھا وہ اپنے تکبر کے اندر ڈٹے رہے اور اسی اپنے جرم کے اندر مبتلا رہے۔ تو یہ ایسی بیماری چند ایک عرض کی ہیں، بے شمار اس پر دلائل ہیں قرآن پاک میں۔ حضور علیہ السلام نے بھی مختلف طرح کی وعیدیں بیان فرمائی ہیں متکبرین کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عمدہ کپڑے پہننے کو پسند کرتے ہیں، بالوں کو کنگھی کرنے کو پسند کرتے ہیں، زیب و زینت اختیار کرنے کو پسند کرتے ہیں، کیا ہم بھی کہیں متکبرین میں تو نہیں آتے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا تو حکم ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو ناحق کر دے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں سے اللہ رب العزت کلام بھی نہیں فرمائے گا، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں فرمائے گا اور ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، اور ان کو دردناک اللہ رب العزت عذاب دے گا۔ وہ 3 لوگ کون سے؟ فرمایا ایک بوڑھا زانی، زنا بہت بڑا گناہ لیکن اگر بڑھاپے میں ہو تو بڑا گناہ ہے۔ دوسرا فرمایا جھوٹا بادشاہ، جھوٹ بہت بڑا گناہ لیکن بادشاہوں کا جھوٹ بولنا بہت اس سے بھی بڑا گناہ، جھوٹے وعدے کرنا۔ اور تیسرا شخص حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکبر کرنے والا فقیر۔ عام آدمی کا تکبر بھی بڑا گناہ ہے لیکن فقیر ہو اور پھر بھی تکبر کرے یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تکبر میری چادر ہے، اور جو اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، جو اس چادر کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اب جس سے اللہ رب العزت کا اعلان جنگ ہو جائے اس کو تباہی اور بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ اور اللہ حضور علیہ السلام نے متکبرانہ جملوں سے بھی منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں قوم ہلاک ہو گئی، لوگ ہلاک ہو گئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا ہلاک یہ خود ہے کیونکہ متکبرانہ جملہ اپنے منہ سے نکال رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان متکبرین کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ فرمایا ان کو چیونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرتے تھے، چیونٹیوں کو دنیا میں بھی حقیر سمجھا جاتا ہے، تو حقیر ترین حالت کے اندر ان کو پہلے لایا جائے گا۔ ذلت نے ہر طرف سے ان کو گھیر رکھا ہوگا اور انہیں جہنم کی طرف ہانک ہانک کر لے جایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ زبردست آگ ان پر مسلط کر دیں گے، اور جب پینے کی ضرورت ہوگی تو جہنمیوں کے جو جسموں سے پیپ نکل رہی ہوگی وہ پینے کے لیے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے جاہلیت کے تکبر کو ختم کر دیا ہے، لہذا اب اس کو اختیار نہ کرنا، اپنے آباء و اجداد پر حسب و نسب پر فخر کرتے پھرو۔ اب لوگ 2 طرح کے ہیں، یا تو وہ متقی ہیں، نیک لوگ ہیں، یا وہ فاجر لوگ ہیں، اور تم سب آدم کی اولاد ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔
اور ویسے بھی اگر ہم فطرت سلیمہ کو لے کر غور کریں تو ہمارا تکبر کرنا سمجھ سے بھی بالا تر ہے. ہماری ابتدا کہاں سے، انتہا کہاں ہوگی، درمیان میں چند سال، ان کا بھی پتہ نہیں کب آخری وقت آ جائے، تو اس میں تکبر کس چیز کا؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے واضح فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. تکبر کیوں ہوتا ہے کہ میری عزت بہت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت کس کے لیے ہے؟ عزت ہے اس کے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. کئی وجوہات بن سکتی ہیں تکبر کرنے کی. بڑے اچھے اچھے کاموں کے اندر یہ تکبر کی ملاوٹ ہو جایا کرتی ہے. علم حاصل کرنا کتنا بڑا اجر کا کام ہے، عالم ہونا بہت بڑا اجر کا کام، بڑی شان والا، بڑی فضیلت والا. لیکن علم کی آفات میں سب سے بدترین آفت یہ تکبر ہے. اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے علم حاصل کر کے اس پر تکبر کیا، حقیقت میں اس نے علم حاصل ہی نہیں کیا. کیونکہ علم حاصل کرنا یہ دل کے اندر عاجزی کو پیدا کرنے کے لیے تھا، اور اس کا تکبر بڑھ رہا ہے گویا کہ اس نے علم حاصل ہی نہیں کیا. نیک اعمال پر بھی تکبر ہو جاتا ہے. یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑتے رہیں. نیک اعمال پر تکبر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 وقت نماز کی توفیق دی ہے، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، میں ذکر اللہ بھی کرتا ہوں، میں دوسروں سے افضل ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے. نہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. حسب نسب پر تکبر، حالانکہ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، کون کس گھر میں پیدا ہو گیا، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر اس پر تکبر کس چیز کا؟ دولت پر تکبر، یہ ہر زمانے سے چلا آ رہا ہے. آج بھی بڑا آدمی، فضیلت والا آدمی اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے. اسی طرح طاقت کی بنیاد پر، جسمانی طاقت ہے تو تکبر، اور اجتماعی قوت اللہ تعالیٰ نے دے دی، سیاسی غلبہ دے دیا، اس پر تکبر. یہ چند بنیادیں ہیں. اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے. سب سے بہترین علاج اولاً جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی عظمت کی صحیح طریقے پر شناخت کر لیں. آج دل کے اندر تکبر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہمارے دلوں میں نہیں ہے. جب یہ کبریائی، اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کا عظیم ہونا ہمارے دلوں کے اندر سرایت کر جائے گا، اس ذلت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. اور ایک بہترین دوسرا علاج، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. بار بار شکر اللہ رب العزت کا ادا کرنا، کیونکہ شکر کا معنی ہی یہ ہے کہ جو نعمت مجھے میسر آئی ہے میں اس کا کوئی مستحق نہیں تھا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا فضل ہے مجھ پر. اسی لیے ایک جملہ یاد کر لیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. جو بھی نعمت اللہ رب العزت نے دی، یہ جملہ اپنی زبانوں پر پکا کر لیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ تعالیٰ نے عمدہ مکان دیا، بہترین بنگلہ دیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ رب العزت نے علم عطا کیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ رب العزت نے نیک اعمال کی توفیق دی، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ رب العزت نے عمدہ حسب نسب دیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ رب العزت نے دولت دی، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ رب العزت نے طاقت دی، اللہم لک الحمد ولک الشکر. کہ اللہ ساری کی ساری حمد آپ کے لیے ہے، سب کا سب شکر آپ کا. ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بھی اضافہ کرے گا اور اس تکبر والی، ذلت اور رسوائی والی بیماری سے بھی محفوظ رکھے گا. عاجزی اور انکساری اختیار کریں. من تواضع للہ رفعہ اللہ.
جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید پست نہیں کر دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو پستیوں میں غرق کر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا علاج بتایا۔ وہ فرماتے ہیں غرور اور فخر کو چھوڑ دو اور ہر وقت موت کو یاد کرو۔ جب موت ہمیں یاد ہوگی پھر تکبر قریب نہیں آئے گا۔ یہ تکبر کا آنا موت سے غفلت کی علامت ہے۔ ایک عملی کام بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کریں، چھوٹا ہے بڑا ہے امیر ہے غریب ہے، سلام میں پہل کریں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت دلوں سے تکبر کو نکال دے گا۔ اور ایک علاج، دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں، اپنی خامیوں پر نظر رکھیں، خود احتسابی کریں۔ ہر روز ہم اپنے لیے وقت متعین کریں، رات کو سونے سے 5 منٹ اپنے لیے یہ نکال لیں، اپنا احتساب خود کریں۔ دنیا کے اندر بھی یہی دیکھا کہ جو اپنا احتساب خود کر لیتا ہے وہ دنیاوی احتسابوں سے محفوظ رہ جاتا ہے، اور جو اپنا احتساب نہیں کرتا پھر دنیا والے اس کا احتساب کیا کرتے ہیں۔ خود احتسابی کے عمل کو اپنائیں، اپنا احتساب خود کریں تاکہ کل اللہ رب العزت ہمارا احتساب نہ فرمائے۔ فقراء اور غرباء کے ساتھ میل جول بھی تکبر کو نکالتا ہے۔ اپنے سے اوپر والے کے ساتھ بیٹھیں گے اس کی باتیں دل میں آئیں گی، حسد بھی آئے گا، کینہ بھی آئے گا، بغض بھی آئے گا، تکبر بھی پیدا ہوگا۔ اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ میل جول رکھیں۔ اور ایک اور بہترین علاج کہ عام کام سر انجام دے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عہدہ دیا، بہت اچھی بات ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، لیکن عام کام سر انجام دے۔ گھر کے اندر ہلکی پھلکی جو باغبانی وغیرہ اس طرح کے کام کریں گے تو اس کی بنیاد پر بھی اللہ رب العزت ہم سے اس تکبر والی ذلت سے ہمیں دور رکھے گا۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ، تکبر کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کائنات میں حتیٰ کہ انبیاء کے پاس بھی تکبر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور تکبر ایسی بیماری جس پر بار بار متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اگر متوجہ نہیں ہوں گے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا اور اس موذی مرض کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ اور یہ جو طریقے مختلف بتائے، اللہ رب العزت کی عظمت کی شناخت، اللہ رب العزت کا شکر کرنا، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، سلام کے اندر پہل کرنا، ان کاموں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس روحانی مرض سے محفوظ فرمائے، اخلاق حسنہ ہم سب میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔